It is Ramadan. Welcome, O Ramadan. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدى والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. محترم ناظرین کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مخصوص پروگرام رمضان اور قرآن میں آپ کا استقبال ہے. نیا پروگرام لے کر کے ہم حاضر خدمت ہیں. رمضان سے زیادہ کیسے استفادہ کیا جائے، روزوں سے کیسے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے، قرآن مجید جو اللہ رب العزت کی طرف سے انمول تحفہ ہے اس کو حرز جاں کیسے بنایا جائے، اس مخصوص پروگرام میں ہم ان سارے امور پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. آج جس خاص عنوان پر گفتگو پیش نظر ہے وہ قیام لیل اور تراویح. رمضان المبارک کی ایک بڑی خوبی اور اس کا ایک بڑا وصف یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی راتوں میں قیام لیل کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ جو رمضان میں راتوں میں قیام کرے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور خاص طریقے سے لیلۃ القدر کی رات میں، لیلۃ القدر جو شب قدر ہے، اس میں جو شخص قیام لیل کرے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. قیام لیل کی غیر معمولی اہمیت ہے، بڑی فضیلت آئی ہے اس کی. قیام لیل رات میں اٹھ کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ و سجود ہونے کا نام ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی جناب میں رونے گڑگڑانے اور نماز پڑھنے کا نام ہے. قیام لیل اور تراویح رمضان میں خاص ہے، اور قیام لیل پورے سال ہر رات بندہ اپنے رب کے سامنے حاضری دیتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، روتا گڑگڑاتا ہے، تو وہ قیام لیل ہے. ہم قیام لیل پر گفتگو کریں گے اس لیے کہ احادیث صحیحہ میں تراویح کے الفاظ نہیں آتے، قیام لیل ہی آتا ہے. چاہے وہ رمضان کے علاوہ رات میں تہجد کی نماز پڑھی جائے یا رمضان میں قیام لیل کیا جائے، وہ قیام لیل ہے. قیام لیل کی جو ایتھنٹک اصطلاح ہے شریعت کی، رمضان اور غیر رمضان سب کے لیے اس پر گفتگو کر رہے ہیں. اور رمضان میں اس کی اہمیت اور اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت اجر و ثواب سے زیادہ بندوں کو نوازتا ہے. ایک جگہ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ رات میں تہجد پڑھو، تہجد کے لیے اٹھو. مزید اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زیادہ پیش کرنے کے حوالے سے امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چیز ضروری تھی، آپ کو معلوم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز اللہ رب العزت کی جانب سے لازم تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں وہ باقاعدہ تہجد کے بھی الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں. قیام لیل
تہجد۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات میں اٹھ کر کے عبادت کرنا یہ بہت گراں ہے نفس پر، اور بات کو درست انداز سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے سب سے بہترین وقت ہے۔ نفس کو آدمی کچل کے، نفس کو مار کے، جو اس کی خواہشات ہیں سونے کی، آرام کرنے کی، ان ساری چیزوں کو دبا کر کے بندہ جو رات میں اٹھتا ہے، یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ اس کا حوالہ قرآن مجید نے اس انداز سے دیا ہے۔ مومنین کے جو صفات قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں وہ یہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، رات میں وہ بہت کم آرام کرتے ہیں۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ رات میں آرام کیا، اور آرام کیا انہوں نے تو اتنا آرام کیا جتنے سے ان کی ضرورت پوری ہو گئی، اور اس کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ مومنین کی صفات میں سے ہے، قرآن مجید نے بیان کی ہے۔ رات میں بہت کم وہ آرام کرتے ہیں۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور جب سحر ہوتی ہے، صبح کا ٹائم ہو جاتا ہے، وقت ہو جاتا ہے، تو وہ استغفار کرتے ہیں۔ سحر کا جو استغفار ہے وہ اللہ رب العزت کو بہت عزیز ہے۔ رات میں بندہ اٹھتا ہے آخری پہر میں، نصف لیل کے بعد، قیام لیل کا ٹائم وقت نصف لیل کے بعد ہے، بندہ اٹھتا ہے، رب کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے روتا ہے، گر گڑاتا ہے، تو اس وقت جو بات بندہ پیش کرتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت سے نواز دیتا ہے۔ ان بندوں کو اللہ رب العزت بہت عزیز رکھتا ہے جو رات میں تو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور صبح کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ میرے مالک، میں نے جو گناہ کیا ہے، مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، اپنے نفس کے ساتھ جو ظلم میں نے کیے ہیں، میرے مالک میری مغفرت فرما دے۔ تو ہم کو بھی رمضان المبارک کا عزیز مہینہ ہمیں ملا ہوا ہے، ہماری کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہم آخری پہر میں اٹھیں، رات جو نصف شب ہے اس کے بعد اٹھیں اور اپنے رب کے بارگاہ میں حاضری دیں، روئیں، گڑ گڑائیں، اپنی گناہوں کی معافی مانگیں، اور یہ سلسلہ صبح صادق تک چلے، اور صبح صادق جب ہو تو ہم استغفار کا عمل شروع کریں۔ اللہ رب العزت کو یہ بہت عزیز ہے، اللہ رب العزت کو بہت پیارا ہے۔ ایک جگہ اور اشارہ ہوتا ہے قرآن مجید میں امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ، کیا وہ شخص جو خشوع اور خضوع کے ساتھ رات بھر سجدے میں پڑا رہتا ہے، وقائما، اور رات بھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، قرآن مجید کی آیات پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے، یحذر الآخرہ، آخرت سے چوکنا رہتا ہے، آخرت میں جوابدہی کے احساس سے ڈرتا رہتا ہے، ویرجو رحمت ربی، اور اپنے رب کی رحمت کی اسے امید ہوتی ہے۔ کیا وہ اور وہ لوگ جو لہو و لعب میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین سے غافل ہیں، اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی فرمایا اور جو کچھ چاہتا ہے اس کو نہیں جانتے، یا جانتے بھی ہیں تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، اسلام دشمنی میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں اس بندے مومن کی تعریف کی گئی ہے جو خشوع و خضوع کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، تذلل کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ رب کے بارگاہ میں رات بھر سجدے میں پڑا رہتا۔ آنا اللیل کا مطلب رات کا اکثر حصہ۔ دو صفات یہاں بیان ہوئی ہیں، ساجدن و قائما۔ اللہ رب العزت یہ بھی فرما سکتے تھے قائمن و ساجدہ، امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا و قائما، یہ بھی ہو سکتا تھا قائما و ساجدہ، پہلے آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے پھر اس کے بعد سجدے میں جاتا ہے، لیکن یہاں ترتیب الٹی ہوئی ہے۔ کیا وہ جو اللہ رب العزت کے لیے عاجزی کے ساتھ رات کے اکثر حصوں میں، رات کے اکثر حصوں میں سجدے میں رہتا ہے اور قیام میں رہتا ہے؟ قیام پہلے ہوتا ہے لیکن اس کو بعد میں کر دیا، سجدہ بعد میں ہوتا ہے اس کو پہلے یہاں ذکر کر دیا۔ قرآن مجید میں تقدیم اور تاخیر کا یہ جو اسلوب ہے یہ بہت انمول ہے، بہت نادر ہے، اور یہ مختلف جگہوں پر ہے، اس کی مثالیں موجود ہیں۔ ہوتا ہے یوں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو جو چیز زیادہ محبوب ہوتی ہے پہلے اس کو فوکس فرما دیتے ہیں، پہلے اس کا تذکرہ کر دیتے ہیں، اور اس سے کم درجے کی جو چیز مطلوب ہوتی ہے اس کا بعد میں کرتے ہیں۔ یوں تو نماز میں قیام بہت لمبا ہونا چاہیے، تہجد کی نماز میں آدمی کو جو چیزیں یاد ہو اس کو پڑھے،
زیادہ سے زیادہ حفظ کرنے کی کوشش کرے اور پڑھے، غور کر کے پڑھے، ریپیٹیشن کے ساتھ پڑھے، بار بار جو خوشی کی آیات ہیں، جو جنت کی آیات ہیں، جو بشارات کی آیات ہیں ان کو ریپیٹ کرے، جو جہنم کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کے گرفت کرنے کی آیات ہیں، اس سے پناہ مانگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد پڑھنے کی کیفیت یہی تھی نا کہ آپ تہجد کی نماز میں جب ہوتے تھے سجدے میں تو آپ کے سینے سے آوازیں آتی تھیں، ایسی آواز آتی تھی، احادیث میں آتا ہے جیسے ہانڈی دیگچی چڑھی ہوئی ہو، پانی کھول رہا ہو، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ جب ان آیات پر پڑھتے تھے، ان کی تلاوت کرتے تھے، نماز میں ان آیات پر پہنچتے تھے جن میں بشارات ہیں، بشارتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی تحمید و تسبیح کرتے تھے۔ لیکن جب گرفت کی آیات ہیں، پکڑ کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی عقاب کی آیات ہیں، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے، پناہ مانگتے تھے اللہ رب العزت کی، استغفار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے تھے۔ تو یہاں ساجدن کو پہلے اس لیے کہا کہ اللہ رب العزت کو سجدے کا جو عمل ہے اور سجدے کی جو کیفیت ہے وہ زیادہ محبوب ہے۔ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سجدے میں، اور سجدے میں جو دعائیں کرتا ہے بندہ، اللہ رب العزت اس کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ دعاؤں کے قبول ہونے کے بہت سارے اوقات ہیں، اس میں ایک قیمتی وقت ہے سجدے کے اندر اللہ رب العزت کو پکارنا، مانگنا، اپنی بنتی اور اپنی حرج اور اپنی غرض اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا۔ بندے سے بہت قریب ہو جاتا ہے اللہ رب العزت سجدے میں، تو اس لیے سجدے کو پہلے استعمال کیا۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا، کیا وہ جو خشوع خضوع کے ساتھ یکسو ہو کر کے رات کے اکثر پہر، رات بھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے میں پڑا رہتا ہے، سر بس سجود رہتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، انشاءاللہ قیام لیل اور تہجد اور تراویح پر گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، انشاءاللہ العزیز وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ہم وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، کیا وہ شخص جو عاجزی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ رات بھر یا رات کا اکثر حصہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس انداز سے گزارتا ہے کہ وہ سجدے میں پڑا رہتا ہے۔ تو سجدے کو پہلے، ساجدن کو پہلے استعمال فرمایا اور قائمن کو بعد میں استعمال فرمایا۔ سجدے کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کو سجدہ بہت پسند ہے۔ بندہ جب تذلل، خشوع اور خضوع اور انکساری اور عاجزی کی آخری درجے میں جب اپنا سر اپنے رب کے بارگاہ میں ڈال دیتا ہے تو اللہ رب العزت کو بندے کی یہ عبادیت بہت پسند ہے، اور فرمایا کہ سجدے میں جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، اس لیے اس کو پہلے ذکر کیا۔ وقائما، اور کھڑے ہو کر کے، گھنٹوں کھڑے ہو کر کے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں وہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو کر کے اپنی حرج غرض بیان کرتا ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے بنتی اور عاجزی کرتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ تہجد کی نماز میں اتنا لمبا قیام فرماتے تھے، اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ قدم مبارک میں ورم آ جاتا تھا۔ دیر تک آدمی پیر پر کھڑا ہو، پیر لٹکا کے رہے تو ورم آ جاتا ہے۔ بہت دیر تک قدموں پر کھڑے رہیں آپ تو پورے جسم کا ویٹ قدم پر آ جاتا ہے۔ تو یہ واجبی سی بات ہے، یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ ورم آ جائے گا پیر میں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ صحابہ کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگلے پچھلے سارے گناہ آپ کے معاف ہیں، آپ معصوم ہیں، اللہ رب العزت نے آپ پر فضل خاص کیا ہے، اتنی مشقت، اتنی ریاضت کیوں فرماتے ہیں آپ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، افلا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ سراپا کرم ہے اللہ تعالیٰ کہ اس نے مجھے نبی بنایا اور ساری نعمتوں سے نوازا، اور اس کی ایک ایک نعمت اور ایک ایک اس کی طرف سے جو فیضان ہے وہ اس کا سلسلہ جاری ہے، تو کیا میں اس کا شکریہ ادا نہ کروں؟ آپ لمبا قیام فرماتے تھے۔ تو قائمہ نماز میں قیام اور سجدے کی بڑی اہمیت ہے، رکوع کی اہمیت ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کر رہی تھیں، تہجد کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اتنا لمبا کیا، تہجد میں رکوع اتنا لمبا کیا، اتنا لمبا کیا
کہ حضرت سودا نے بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا اور ظرافت کے انداز میں کہا، کیا کہا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلیت خلفک البارحہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب آپ تہجد کے لیے اٹھے تو میں آپ کے پیچھے تہجد کے لیے نماز میں شریک ہو گئی۔ آپ نے اتنا لمبا رکوع فرمایا، اتنا لمبا رکوع فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ کو اپنے ناک پر رکھ لیا اور اس کو دبایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نکسیر ٹوٹ جائے اور خون جاری ہو جائے ناک سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ اس سے بہت ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ رکوع بہت لمبا ہونا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ شوہر اور بیوی دونوں تہجد ان کو پڑھنا چاہیے اور دونوں ساتھ تہجد پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان کے کھڑے ہونے کا انداز اور طریقہ یہی ہوگا کہ شوہر آگے کھڑے ہوگا، بیوی اس کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ یہاں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں پیچھے کھڑی ہو کر کے نماز انہوں نے ادا کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے پیچھے کھڑے ہو کے نماز کیوں پڑھ رہی تھی، میرے بغل میں آ کے نماز پڑھنا چاہیے، یہ نہیں کہا۔ تو یہ طریقہ کہ شوہر اگر نماز پڑھ رہا ہے تو بیوی کو اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا چاہیے، اس حدیث سے ثابت ہے۔ رمضان مبارک کی بابرکت ساتیں، اس کے لمحات گزر رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر رات رمضان المبارک کی یونک رات ہے، غیر معمولی اہمیت کی حامل رات۔ ہر رات اللہ رب العزت جہنم سے بندوں کو آزادی دیتے ہیں، وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ۔ ہر رات جہنم سے آزادی کچھ بندوں کو ملتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کام ہر رات ہوتا ہے۔ بندہ اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑا ہے، رو رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے، اس سے امیدیں مانگ رہا ہے، جو کچھ بھی اس کی ضرورتیں ہیں اس کے سامنے رکھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے بندوں پر نظر کرم ڈالتا ہے، اپنی توجہ مرکوز کرتا ہے ایسے بندوں پر، اور اللہ رب العزت جس بندے پر اپنی نظر کرم ڈال دے تو پھر اس کا بیڑا پار۔ آگے فرمایا یحذر الآخرہ، جب تہجد آدمی پڑھ رہا ہو، جب قیام لیل کر رہا ہو، جب تراویح کے لیے آدمی کھڑا ہوا ہو، تو ایک کوالٹی اس کے اندر یہ ضرور ہونی چاہیے کہ وہ آخرت میں اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہی کے احساس سے کانپ رہا ہو۔ آخرت میں جواب دہی جو ہے اس سے بچنے کی توقع اور بچنے کی فکر ہو۔ یحذر الآخرہ، تہجد کی نماز جب آدمی پڑھ رہا ہو، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو، عاجزی و انکساری کر رہا ہو، تو ایک کوالٹی اس کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ وہ آخرت میں جواب دہی کے احساس سے لرز رہا ہو، اور دوسرا پہلو بھی سامنے رہے، وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو۔ رب کی پکڑ بہت سخت ہے، ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت مجھے پکڑ لے، میری گرفت شدید ہو جائے۔ دوسری طرف یہ امید کہ اللہ رب العزت کی رحمت غیر معمولی ہے اور انشاءاللہ اللہ رب العزت میری جو خطائیں ہیں، میرے جو گناہ ہیں، میری جو لغزشات ہیں، اللہ رب العزت اس سے درگزر کرے گا اور مجھے اپنی رحمت میں جگہ دے گا، اپنے سائے رحمت میں مجھے جگہ دے گا، انشاءاللہ العزیز میں بچ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہو، امید بھی ہو، ایک طرف خوف ہو، ایک طرف امید ہو۔ الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور امید کے درمیان، جو خوف و طمع، ڈرتے ہوئے بھی اور لالچ رکھتے ہوئے بھی، حرص رکھتے ہوئے بھی، امید رکھتے ہوئے، دونوں کے درمیان جو اللہ تعالیٰ کو بلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، کتنا بھی آدمی ثواب اکٹھا کر لے، کتنا بھی آدمی نیک ہو جائے، لیکن وہ یہ نہیں کر سکتا کہ میں بخش دیا جاؤں۔ یہ غیر معمولی باتیں ہیں، یہ غیر معمولی صفات ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو جانتے نہیں ہیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو حاصل کرتے ہیں اولو الالباب، عقل والے، خرد والے، دانش والے۔ جو ہماری تہجد کی نماز ہو، ہمارا جو قیام لیل ہو، وہ علم کی بنیاد پر، اور ہم اہل لب ہوں، اہل خرد ہوں، ہم اللہ رب العزت کے جو حقوق ہیں، اللہ رب العزت کی جو تعلیمات ہیں اس کو سمجھتے ہوں، اللہ رب العزت نے جو کچھ دیا ہے بندے کو کرنے کے لیے ہم اس کو جانتے ہوں، اور اس کے بعد میں ہماری کوشش اور محنت یہ ہو کہ اللہ رب العزت کے سامنے جو کچھ بھی ہم عرض کر رہے ہیں، اس کے سامنے جو بنتی کر رہے ہیں، اللہ رب العزت علیم بذات الصدور ہے، دل کی رگوں کی گہرائیوں میں اٹھنے والے وسوسوں تک سے وہ واقف ہے۔ ایک اور صفت قیام لیل کرنے والے، تہجد گزار، رات میں اٹھ کر کے بارگاہ الہی میں
عاجزی اور گریہ کرنے والوں کی یہ بتائی گئی ہے قرآن مجید میں سورہ السجدہ میں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے الگ رہتے ہیں. آدمی سویا تو گھوڑا بیچ کے سو گیا، کوئی فکر نہیں ہے اس کو. کہا نہیں، اپنے پہلو کو وہ اپنی خوابگاہوں سے الگ کر کے رکھتے ہیں. سوئے ضرورت کے بھر سوئے، اس کے بعد اٹھ گئے، اور جب وہ قیام لیل کرتے ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوفا ڈرتے ہوئے، وطمعا لالچ رکھتے ہوئے، امید رکھتے ہوئے، حرص رکھتے ہوئے کہ میرا رب مجھ کو معاف فرما دے گا. یہاں دو کوالٹیز بتائی گئی جس کا تذکرہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کر رہا تھا. وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کو بلاتے ہیں خوفا ڈرتے ہوئے، وطمعا اور امید بھی رکھتے ہوئے، حرص بھی رکھتے ہوئے کہ اللہ رب العزت گناہوں سے معاف فرما دے گا. ایسا نہ ہو اللہ رب العزت پکڑ لے، اور ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ گناہوں کے سلسلے میں میری گرفت کر لے. دونوں کے درمیان رہتے ہوئے، یہی ہے اصل ایمان. اللہ رب العزت کی پکڑ کا شدید احساس ہو، اور اتنا احساس نہ ہو کہ آدمی مایوس ہو جائے، اتنا احساس نہ ہو کہ آدمی دروازے بند کر لے، اتنا احساس نہ ہو کہ آدمی قنوطیت کا شکار ہو جائے. اور دوسری طرف یہ کہ نہیں، اللہ رب العزت انشاءاللہ ہمیں بخش دے گا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. دونوں کے درمیان تہجد کی نماز ادا کی جائے. اور آگے کہا جا رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. تہجد کی نماز پڑھنے والوں کی ایک کوالٹی یہ بھی یہاں بتا دی گئی کہ جو کچھ بھی ہم نے ان کو روزی دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں انفاق کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں وہ بندوں کو دیتے ہیں. جو کچھ دیا ہے اس میں حق ہے. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. ان کے مال میں حق ہے سائل کا، محروم کا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے، ابو داؤد شریف میں اس کا تذکرہ ہے. وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى وایقظ امرأته فصلت فإن ابت نزح في وجهها الماء. رحم اللہ امرأة قامت من اللیل فصلت وایقظت زوجها فصلى فإن ابا نزحت في وجهه الماء. بہت پیاری حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس آدمی پر جو رات میں اٹھے، پس وہ نماز پڑھے یعنی قیام لیل کرے، اپنی بیوی کو جگائے پس وہ بھی نماز پڑھے، اور اگر وہ اس کی بیوی اٹھنے میں تاخیر کرے، نہ اٹھے، کسل مندی کا مظاہرہ کرے تو اس کے چہرے پر پانی کی چھینٹ مارے. اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم کرے جو رات میں اٹھے پس وہ تہجد کی نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو جگائے، اور اس کا شوہر اگر کسل مندی کا مظاہرہ کرے، سستی دکھائے تو پانی کی چھینٹ ڈالے، پھر وہ اٹھے، دونوں نماز پڑھے، دونوں تہجد کی نماز پڑھے. اللہ رب العزت رحم فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں. محترم ناظرین کرام، وقت ہو چکا ہے اس پروگرام کا، اس کے اختتام کا. انشاءاللہ قیام لیل اور تہجد پر گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بھی جاری رکھیں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروه انه الغفور الرحیم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ومن the Quran, it is Ramadan.